السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی 15 اگست کو مجموعی صحت کی دیکھ بھال کے پروگرام کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں، یہ جو موجودہ طبی اسکیموں پر محیط ہوگا۔ ان منصوبوں سے واقف 3 عہدیداروں نے کہا کہ نئی اسکیم کو عارضی طور پر پی ایم سمگرا سواستھیہ یوجنا کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد مساوی، سستی اور معیاری صحت کی دیکھ بھال تک عالمی رسائی فراہم کرنا ہے۔ حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس کے علاوہ مودی 2 اور اسکیموں کا بھی آغاز کریں گے۔ طبی طریقہ کار انجام دینے کے لیے ڈاکٹروں کو بیرون ملک بھیجنے اور ملک میں طبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہیل ان انڈیا کا آغاز کریں گے۔ سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے اور ان کے سامنے ہی ان کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکولرزم کا مسلسل کمزور ہونا ہندوستان کے مستقبل کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ویب سائٹ دی وائر کے لیے کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سیاست میں مسلمانوں کی کم نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کو نشانہ تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو انتخابی امیدوار بنانے کا اعلان نہیں کرتی۔ تمام سرکاری خدمات میں مسلمانوں کی کم نمائندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس برادری کے ارکان نے ماضی میں سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ انہوں نے مزید اشارہ دیا کہ کسی حد تک ان کا ماننا ہے کہ یہ نظام مسلمانوں کو ملازمتوں کے حصول کی مخالفت کر رہا ہے۔ کرناٹک وقف بورڈ نے کہا ہے کہ وہ بروہت بنگلورو پالیکا یعنی بی بی ایم پی کے اس اعلان کے بعد قانونی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے کہ عیدگاہ میدان محکمہ ریونیو کا ہے۔ بی بی ایم پی کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے صدر نشین وقف بورڈ شفیع سعدی نے کہا ہے کہ بورڈ قانونی لڑائی لڑے گا۔ سپریم کورٹ 1995 میں فیصلہ دے چکا ہے کہ عیدگاہ میدان وقف بورڈ کی جائیداد ہے، لہٰذا بنگلورو بلدیہ کا فیصلہ نکلنے والا نہیں اور یہ تحقیر عدالت کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب قانونی ماہرین سے ربط پیدا کر رہے ہیں۔ بی بی ایم پی نے پہلے کہا تھا کہ عیدگاہ میدان اس کی جائیداد نہیں ہے، لیکن ہفتے کے دن اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ عیدگاہ میدان محکمہ مال کی پراپرٹی ہے۔ وقف بورڈ کھاتہ یعنی جائیداد کی قانونی دستاویزات کے لیے بی بی ایم پی میں درخواست دی گئی تھی جو مسترد ہو گئی۔ ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی کالونیاں بسانے والے 40 افراد کی فہرست جاری کی ہے، جن میں بی جے پی کے مقامی رکن اسمبلی وید پرکاش گپتا، پارٹی کے سابق رکن اسمبلی گورکھ ناتھ اور میئر رشیکیش اپادھیائے کے نام شامل ہیں۔ سلطان انصاری اور اس کے باپ ننھے میاں بھی فہرست میں موجود ہیں، جنہوں نے 2 کروڑ کی زمین کے 18 کروڑ روپے بنائے تھے۔ اے ڈی اے عہدیداروں کے بموجب زمینوں اور جائیدادوں کی غیر قانونی فروخت میں کئی سادھو سنت بھی شامل ہیں۔ رام مندر کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ایودھیا میں غیر قانونی پلاٹنگ اور غیر قانونی کالونیاں بسانے کا کام تیز ہو گیا۔ بی جے پی رکن اسمبلی ملو سنگھ نے وزیر اعلیٰ کو لکھا کہ زمینوں کی فروخت کے اس گیم کی ایس آئی ٹی تحقیقات کرائی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فہرست محکمہ مال ریونیو کو بھیجی جائے گی۔ نائب صدر نشین اے ڈی اے وشال سنگھ نے کہا کہ تحقیقات جاری اور قاطعوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے نے دہلی سے اسلامک اسٹیٹ داعش کے ایک سرگرم رکن کو گرفتار کیا ہے۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اسلامک اسٹیٹ کی فکر سے متاثرین نوجوان تنظیم کے لیے فنڈ جمع کر رہا تھا۔ بہار کے پٹنہ سے تعلق رکھنے والے محسن احمد کو باٹلہ ہاؤس کے مکان سے سرچ پارٹی نے ہفتے کے دن گرفتار کیا۔ این آئی اے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ این آئی اے نے ملزم کے مکان کی تلاشی لی اور اسے اسلامک اسٹیٹ کی آن لائن آف لائن سرگرمیوں کے کیس میں گرفتار کیا۔ این آئی اے نے از خود کیس 25 جون کو درج کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ محسن احمد اندرون و بیرون ملک اسلامک اسٹیٹ کے ہمدردوں سے فنڈ اکٹھا کر رہا تھا اور کرپٹو کرنسی کی شکل میں شام اور دیگر ممالک کو رقومات بھیج رہا تھا۔ آئی این ایس کے بموجب یوم آزادی سے قبل دہلی میں تلاشی مہم میں این آئی اے نے اسلامک اسٹیٹ ماڈیول کیس میں ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم محسن احمد دہلی کے باٹلہ ہاؤس کا رہنے والا ہے۔ منی پور میں تشدد کے بعد 5 دنوں کے لیے انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہے۔ 2 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ بشنو پور میں ایک کمیونٹی کے 3 سے 4 نوجوانوں کے مبینہ طور پر ایک وین کو آگ لگانے کے بعد ریاست میں ایک فرقے وارانہ کشیدہ اور غیر مستحکم امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چورا چند پور اور بشنو پور اضلاع میں اگلے 2 ماہ کے لیے انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کے ساتھ سی آر پی سی کی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ریاست میں بی جے پی کی مخلوط حکومت ہے۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں ایک نوجوان کی وحشیانہ پٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اناج کی بوریوں کی چوری کے شبے میں 4 افراد نے مل کر نوجوان کو بری طرح پٹائی کر دی۔ انہوں نے پہلے نوجوان کے کپڑے اتارے اور پھر سے نیم برہنہ کر کے لاٹھیوں سے مارنا شروع کیا۔ متاثر کی والدہ کا کہنا ہے کہ ملزمین نے بیٹے کو مسلمان سمجھ کر مارا پیٹا۔
اس کا مذہب جاننے کے لیے بیٹے کا کپڑے بھی اتارے گئے، وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس معاملے میں ایس پی دھرم ویر سنگھ یادو نے بتایا کہ وحشیانہ مار پیٹ کا یہ معاملہ 2 اگست کا ہے، لیکن اس کا ویڈیو جمعے کی شام کو سامنے آیا ہے۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی پولیس نے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بہار میں جے ڈی یو بی جے پی اتحاد ایک بار پھر ٹوٹ سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1-2 دن میں جے ڈی یو بی جے پی سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نتیش کمار آر جے ڈی، بائیں محاذ اور کانگریس کے ساتھ مل کر متبادل حکومت بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جے ڈی یو بی جے پی پر اپنی پارٹی کو توڑنے کا الزام لگا رہی ہے۔ جے ڈی یو پارٹی پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ آر سی پی سنگھ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جنہوں نے حال ہی میں پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہی نہیں، نتیش کمار کی پارٹی کے زیادہ تر ایم ایل اے وسط مدتی انتخابات نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے میں نتیش کمار آر جے ڈی، بائیں محاذ اور کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے آپشنز تلاش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے سیاسی امور کی نگرانی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ خود کریں گے اور تلنگانہ میں بی جے پی کی بھاگ دوڑ امت شاہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تلنگانہ میں بی جے پی کے استحکام کی حکمت عملی سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ریاستی قائدین کے درمیان اختلافات اور ٹی آر ایس کے موقف کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے تلنگانہ امور کو امت شاہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنے والے تمام قائدین سے راست امت شاہ کی ملاقات ہوگی اور وہ ان کے مشوروں کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہر حیدرآباد میں بی جے پی قومی عاملہ اجلاس کے بعد پارٹی کے سرکردہ قائدین نے ریاستی قائدین میں اختلافات کا سخت نوٹ لیا اور انہیں کسی طرح کی باغیانہ یا مخالف پارٹی سرگرمیوں کا حصہ بننے پر سخت انتباہ دیا تھا، لیکن پارٹی قائدین کے درمیان اختلافات کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے قومی انچارجز کی تبدیلی کے ساتھ تمام امور امت شاہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے 15 اگست کو قلعہ گولکنڈے پر یوم آزادی تقاریب کے مؤثر انتظامات کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے آزادی کے 75 سال کی تکمیل پر 8 تا 22 اگست حکومت کی جانب سے ریاست گیر سطح پر تقاریب کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی کے ہمراہ چیف سیکرٹری نے یوم آزادی کی طویل تقاریب کے ضمن میں چیف منسٹر کی خصوصی دلچسپی سے واقف کرایا۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی اور ہر ضلع میں 8 تا 22 اگست بڑے پیمانے پر پروگراموں کے انعقاد کی ہدایت دی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی کارروائیاں اپوزیشن جماعتوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے لگی ہے اور اپوزیشن اتحاد کے امکانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لمحے آخر تک نائب صدر کے انتخاب پر خاموش رہنے والے صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی و چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے بالآخر نائب صدر کے لیے اپوزیشن کی متحدہ امیدوار مارگریٹ الوا کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس اور ٹی آر ایس کے درمیان دوریوں میں کمی کے لیے یہ پہل ثابت ہو سکتی ہے اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس ٹی آر ایس اتحاد کو مزید تقویت ملنے کی قیاس آرائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بتایا گیا ہے کہ ای ڈی کی کارروائیوں کے دوران ٹی آر ایس کے کانگریسی قائد مارگریٹ الوا کی تائید کے فیصلے نے کانگریس اور ٹی آر ایس کے درمیان دیوار میں درار پیدا کر دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ کے لیے مارگریٹ الوا کے اعلان کے بعد بھی تلنگانہ راشٹر سمیتی نے مکمل خاموشی اختیار کی تھی اور ان کی تائید پر کوئی فیصلہ نہ کر کے طویل مدت تک چندر شیکھر راؤ دہلی میں مقیم رہے، لیکن ان کی واپسی تک تلنگانہ میں ای ڈی کی کارروائیوں کے بعد انہوں نے اپوزیشن امیدوار کی تائید کا فیصلہ کیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس ٹی آر ایس کے اتحاد کی راہیں ہموار ہونے کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کے علاوہ راہل گاندھی نے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ساتھ اتحاد کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ بلدی نظم و نسق کے ذریعے ریاست کے 142 بلدیات و کارپوریشنوں میں ٹی ایس بی پاس عمارتوں کے اجازت نامے اسکیم کے تحت 1,34,327 عمارتوں کی تعمیر کے اجازت نامے جاری کیے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق حکومت نے بلڈنگ پلان، لے آؤٹ، آکوپنسی، اراضی کے استعمال میں تبدیلی اور تعمیرات سے متعلق مختلف اجازت ناموں کو آسان بنانے اور اس میں شفافیت لانے کے لیے ٹی ایس بی پاس اسکیم کو متعارف کیا تھا۔ یہ اسکیم سپٹمبر 2020 میں محکمہ بلدیہ کی جانب سے متعارف کی گئی تھی، جس کے ذریعے تعمیراتی اجازت ناموں کو آن لائن طریقہ کار پر جاری کیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت غیر مجاز تعمیرات کو روکنے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ عوام کو مختلف محکموں سے اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے دفاتر کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، لیکن ٹی ایس بی پاس اسکیم کے تحت گھر بیٹھے آن لائن پر مختلف دستاویزات کو اپلوڈ کرتے ہوئے تعمیراتی اجازت نامے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے منگل کو پرانے شہر سے بی بی کا علم جلوس کے سلسلے میں ٹریفک تحدیدات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک تحدیدات 12 بجے دن تا رات 10 بجے عائد رہیں گی۔ جلوس بی بی کا علم ڈبل پورے سے مسجد الہی چادر گھاٹ کو پہنچے گا اور جلوس کا اختتام ہوگا۔ جلوس بی بی کے علاوہ شیخ فیض کمان، یاقوت پورہ، اعتبار چوک، عالیجہ کوٹلہ، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجشاہ، میر چوک پولیس اسٹیشن، میر عالم منڈی، دارالشفا گراؤنڈ، عزا خانہ زہرا، کالی خبر سے ہوتا ہوا مسجد الہی چادر گھاٹ پہنچ کر اختتام کو پہنچے گا۔
जुलूस गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें और जहमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। कुतुबशाही हेरिटेज पार्क मुतसिल गुंबदान कुतुबशाही गोलकुंडे के अहाते में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से 6 कदीम बॉलियों की तजदीद करते हुए इनकी खूबसूरती को बहाल कर दिया गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वल्दी नज़वनस अरविंद कुमार ने बताया कि कुतुबशाही हेरिटेज पार्क में आगा खान ट्रस्ट की जानिब से 6 बॉलियों की कदीम हालत को बहाल किया गया, जो इंतहाई बोसुदगी का शिकार होकर पानी के गढ़ों में तब्दील हो गई थी। न सिर्फ इनकी खूबसूरती को बहाल किया गया बल्कि इन 6 बॉलियों में मजमूई तौर पर 19 मिलियन लीटर पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। इन 6 बॉलियों में बड़ी बॉली, हमाम बॉली, बाग की बॉली, मशरक़ी बॉली, मगरिबी बॉली और ईदगाह की बॉली शामिल है। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख़यालात पेश कर सकते हैं।